الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حکمت لا یکن عمد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیأسک۔ لا یکن عمد العطاء، عمد مدت سے ہے، لمبا ہونا، کہ اگر تم دعا مانگو اور اس کی قبولیت میں دیر ہو جائے، حالانکہ تم نے دعا بڑی آہوازاری سے مانگی تھی، تو اس چیز سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا یکن عمد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیأسک فہو ضامن لک الاجابۃ فیما یختارہ لک۔ اس نے ضمانت دی ہے تمہیں دعا کی قبولیت کی جو اسے پسند ہو، لا فیما تختارہ لنفسک، اس میں نہیں دی جو تم اپنے لیے خود پسند کرو۔ وفی الوقت الذی یرید لا فی الوقت الذی ترید، اور اس وقت دعا کی قبولیت کی اس نے رضامندی دی ہے جس وقت وہ چاہے، نہ کہ جس وقت تم چاہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس راہ سلوک میں بس اوقات انسان کو مبشرات ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس بارے میں بندے کو یقین ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن پھر وہ قبولیت کے آثار نہیں دیکھتا، تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ دیکھو تمہاری دعا رد کر دی گئی۔ تو دعا کے بارے میں ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مگر تفصیل یہ ہے کہ اس چیز میں جو میں پسند کروں گا، نہ کہ تم پسند کرو، اور اس وقت قبول کروں گا جب میں چاہوں گا، نہ کہ تم چاہو گے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے۔ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ جیسے دعا مانگی ویسے ہی قبول ہو گئی۔ دوسری بات، وہ دعا ویسے تو قبول نہ ہوئی، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی گئی۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہوتے بچا؟ اللہ نے بچا لیا۔ بچہ اوپر سے گرا، محفوظ رہا، حالانکہ چوٹ لگنے کی توقع تھی، کیسے رہا؟ اللہ نے محفوظ رکھ لیا، جیسے کسی نے ہاتھوں میں لے کے بچے کو زمین پہ لٹا دیا۔ ہمارے ہاں بچپن میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا، جو زمانہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو دوسرے دن بچوں کو بلایا جاتا تھا اور ان کو پیسے تقسیم کیے جاتے تھے کہ چھوٹے بچے دعا کریں گے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا، بہن بیمار، والدہ کہتی تھی بیٹا جاؤ باہر جا کے نا اعلان کرو، تو ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے بچوں کو کہ آ جاؤ پیسے تقسیم ہوں گے۔ تو بہت سارے بچے 50-60 آ جاتے تھے، تو مریض کے ہاتھ سے اس کو پیسے دلوائے جائے، وہ صدقہ ہوتا تھا بیسیکلی، اور یقین یہ تھا کہ
کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دوائی کو اپنی جگہ کیا جاتا تھا، صدقہ کو اپنی جگہ اہمیت دی جاتی تھی. آج بیمار ہوتا ہے صدقہ کتنے لوگ کرتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا. بچے کو بخار بھی ہوتا ہے، ہاں سیریس کنڈیشن ہو جائے پھر خدا یاد آتا ہے. جی اب اللہ والی گلی ہے، بھئی اللہ والی گلی پہلے بھی تھی، پہلے کیوں نہیں یاد آئی؟ جب ہر طرف سے مایوس ہوں پھر خدا یاد آتا ہے، حالانکہ پہلے یاد آنا چاہیے تھا. تو پہلے رجوع اللہ بہت زیادہ تھا. چنانچہ ایک ایسا بھی بندہ تھا جو بیمار ہوتا تھا تو ایک حکیم تھے ہمارے حکیم یاسین صاحب، ان کو پیسے بھجوا دیتا تھا. تو حکیم صاحب پوچھتے تھے یہ پیسے کس لیے؟ کہتا تھا آپ کے پاس جو غریب آئے نا بیمار، جو دوائی کے پیسے نہیں دے سکتے، تو یہ پیسے لے کے ان کو آپ دوائی دے دیں، مجھے اللہ ویسے شفا دے دیں گے. ان بیماروں کو دوائی ملے گی، مجھے اللہ شفا دے دیں گے. اور ایسا ہی ہوتا تھا، دوائی ان بیماروں کو پہنچتی تھی، اللہ شفا اس کو دے دیتے تھے. ایسا یقین والا زمانہ تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں تھے، 4-5 سال کی عمر کے، اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو مغرب کی نماز خاص طور پر جب پڑھ کے نکلتے تھے نا، تو لڑکیوں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. ہر بچی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا ہوتا تھا، بہن کو اٹھایا ہوتا تھا، اور سارے نمازی ان کے پاس سے گزرتے جاتے تھے، بچوں کو دم کرتے جاتے تھے. تو محلے کی عورتیں اپنے بچوں کو مغرب کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ بھیجتی تھیں کہ نمازی لوگ ان پر دم کریں گے، بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی. آج تو ایک بھی ایسا بندہ نہیں نظر آتا کہ جو مسجد سے باہر نکلیں اور وہ دعا کے لیے کہے. تو وہ رجوع اللہ کا وقت تھا. اس وقت تو کسی گھر میں فون ہوا کرتا تھا، ورنہ فون بھی نہیں ہوتے تھے. بہت سکون کا زمانہ تھا. تو ایسے وقت میں ایک عجیب واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا کہ ہمارے محلے کی مسجد کے بالکل سامنے کنواں تھا. تو بچیاں آتی تھیں اور جس دوران نماز ہوتی تھی تو بچے وہاں کھیلتے رہتے تھے باہر. پھر جب سلام پھیرتے تھے تو بچیاں لائن میں کھڑی ہو جاتی تھیں دعا کے لیے. اللہ کی شان کے دوران نماز زور کی آواز آئی، پانی میں کچھ گرا اور ایک بچی رونے لگ گئی. لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک بچی زاروں قطار ہو گئی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بھائی کھیل رہا تھا، وہ کنویں میں جا گرا. تو کنویں میں جا گرا تو ایک بندہ فوراً نیچے گزرا، چکے کافی سارا وقت گزر چکا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بندہ نیچے گیا تو بچہ اوپر ہی تیر رہا تھا. تو وہ اس بچے کو یوں ایک ہاتھ میں اٹھا کے اوپر لے کے آیا. لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے کے کرتے کی جو بیک سائڈ تھی وہ گیلی بھی نہیں ہوئی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا اوپر سے بچہ گرے، ایک دفعہ تو ڈبکی کھائے گا نا بھائی، مگر نہیں، اللہ کو بچانا مقصود تھا. ایسے لگتا ہے وہ گرا اور اس کو کسی نے یوں لے کے بس اس کے اوپر لٹا دیا کہ بچے کے پورے کپڑے بھی گیلے نہ ہوئے، صرف پیٹ کی طرف کے کپڑے گیلے تھے اور بیک کی طرف کے کپڑے خشک تھے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، گرتا ہے، چوٹ نہیں لگتی. کئی مرتبہ انسان بیمار محسوس کرتا ہے مگر بیماری چلی جاتی ہے. یہ سب دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ بلا کو ٹال دیتے ہیں اور بندے کو ذلت سے بچا دیتے ہیں، مصیبت سے بچا دیتے ہیں. تو دعا کی قبولیت ایک تو جیسے مانگی ویسے قبول، دوسرا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دی گئی، پریشانی ہٹا دی گئی، ذلت سے بچا لیا گیا، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ. حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو جب قیامت کے دن دعاؤں پہ ذخیرہ ملے گا، وہ دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، ہر دعا کا بدلہ مجھے قیامت کے دن ملتا.
تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگی ویسے قبول تو بھی، مصیبت ٹلے گی تو بھی، ورنہ قیامت کے دن تو مزہ ہی مزہ۔ اس لیے دعا کے بارے میں یہ تو فکر ہونی چاہیے کہ میں رو دھو کے آہوزاری سے مانگوں۔ اللہ کے ہاں آہوزاری بہت مقبول ہے۔ دنیا میں 3 طرح سے کام ہوتے ہیں، زور سے، زر سے، کہ لوگ طاقت کے بل بوتے پہ کام نکال لیتے ہیں، لوگ پیسے کے زور پہ کام نکال لیتے ہیں۔ تو دنیا کے کام ہوتے ہیں زور سے اور زر سے، اور آخرت کے کام ہوتے ہیں زاری سے۔ جتنا اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اتنا اللہ کام آسان کرے گا۔ تو دعا جب رو دھو کر مانگنے کا موقع مل گیا، کام ہو گیا، مطمئن رہیں۔ یہ توفیق کا ملنا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کیا رو سکتا ہے ہر کوئی؟ رو کے دکھائیں، نچوڑنے کی کوشش کریں گے، ایک آنسو آنکھ سے نہیں نکلے گا۔ اور بعض اوقات اللہ کی ایسی رحمت کا وقت ہوتا ہے کہ آنسو اس طرح آنکھوں سے گر رہے ہوتے ہیں جیسے آج آنکھ کا مقابلہ وکٹوریا فال کے ساتھ پڑ گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ آنکھوں کے چشمے کھول دیتے ہیں، چشمے سے پانی نکلتا ہے، ایسے آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے، خود بخود گرتے ہیں آنسو، کہنا بھی کچھ نہیں پڑتا، روکنے بھی کوشش کرو تو آنسو ٹپکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آہوزاری سے دعا کر لی، اس کے بعد مالک کی مرضی، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مالک ہے وہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کریں تو بھی وہ محبت اتنی نہیں جتنی محبت اللہ کو بندے کے ساتھ ہے۔ اب ماں بچے کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے، اور یہاں تو اچھا نہ سوچنے کا امکان موجود، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ خیر سوچتے ہیں۔ پریشانی کس بات کی؟ شیطان ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے پیچھے، وہ انسان کو کہتا ہے دیکھا تم نے دعا مانگی، رو رو کے مانگی، 6 مہینے گزر گئے، کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ دل کے اندر مایوسی ڈالتا ہے تاکہ اس کا ایمان ضائع ہو۔ ایک ذہن میں بات رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک فلائٹ جا رہی تھی اور ایک بندے نے جانا تھا اس فلائٹ پر، چونکہ اس نے کوٹیشن دی ہوئی تھی اور کمپنی نے سب کو بلایا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کی کوٹیشنز پہ ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے اور آرڈر دینا ہے۔ یہ بڑی دعائیں مانگ مانگ کے، بڑی امیدوں کے ساتھ کہ یہ ہمیں کانٹریکٹ مل گیا تو ہمارے بہت پروفٹ ہو جائے گا کمپنی کو، یہ نکلا۔ اور اللہ کی شان کہ جب یہ پہنچا تو کوئی ایسی وجہ تھی کہ کمپیوٹر میں اس کی جو کنفرم ٹکٹ تھی نا وہ کینسل ہو گئی تھی، شاید اس کو ریکنفرم نہیں کروایا گیا تھا یا کوئی ایسا سلسلہ تھا۔ اب یہ کہتا ہے جی مجھے تو لازمن جانا ہے۔ جو سیٹ پہ آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا جی کنفرم نظر آئے گا تو میں آپ کو بورڈنگ پاس دوں گا، ایسے کیسے دے دوں، فلائٹ فل تھی۔ یہ اس سے بھی غصے ہوا، دوسرے کاؤنٹر پہ گیا، اس سے بھی غصے ہوا۔ اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ غصے مت ہوں، آپ سپروائزر سے بات کر لیں۔ یہ سپروائزر کے پاس گیا، اس سے بھی خوب غصے ہوا، میری کمپنی کا مسئلہ ہے، دوسرے کمپیٹیٹرز کو آرڈر مل جائے گا اور میرا تو بزنس بہت افیکٹ ہوگا اور محنت میری ضائع ہو جائے گی۔ بات کرتے کرتے آنکھوں میں سے اس کے آنسو آ گئے، مگر فلائٹ اتنی فل تھی کہ سیٹ نہ ملی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کل کی فلائٹ دے سکتے ہیں۔ اب یہ بڑا مغموم، بڑا روتا دھوتا
واپس اپنے گھر آیا. اس کو محسوس ہو رہا تھا میرا بڑا نقصان ہو گیا, میں یہ کانٹریکٹ نہیں لے سکوں گا. جیسے ہی گھر پہنچا تو اس وقت بیوی نے کہا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ جس جہاز پر آپ جانے والے تھے وہ جہاز ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے نیچے گر گیا اور مسافر سارے کے سارے فوت ہو گئے. جب اس نے ٹی وی پہ اس کی خبر دیکھی اور آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ, اب سجدہ کر رہا ہے, یا اللہ شکر ہے میں نہیں گیا. تو یہ بندے کا حال ہے, حقیقت پتہ نہیں ہوتی, رو رہا ہوتا ہے, دھو رہا ہوتا ہے, نادان ہے, جاہل ہے, جلد باز ہے. خلق الانسان ضعیفا کان الانسان عجولا, یہ ہماری تو اسپیسیفکیشن اللہ نے بتائی ہیں قرآن پاک میں. تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے. مطمئن رہیں اللہ کی ذات پہ. ہمارا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا. ہم نے رو کے مانگ لی, بندگی کا معاملہ ہم نے دکھا دیا, مطمئن رہیں. اب اجر جس طرح سے بھی ملے, قبولیت جس انداز سے بھی ملے, ہمارا تو فائدہ ہے. تو اس میں جلد بازی شیطان کرواتا ہے, مایوس انسان کو شیطان کرواتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا. آپ دیکھیے قافلہ چل رہا ہے, صحابہ رضوان عنہم ساتھ ہیں, سب تھکے ہوئے تھے. ایک جگہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ہم سب آرام کریں گے, کون ہے جو پہرا دے اور ہمیں جگائے. بلال نے عرض کیا انا, میں ہوں. بہت اچھا. اب سارا قافلہ سو گیا اور اللہ کی شان کے بلال لانو بھی چل رہے تھے. چلتے چلتے ایک پتھر کے ساتھ ایسے ہی ٹیک لگا کے کھڑے سو گئے, حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ تہجد قضا ہوئی, یہ نہیں ہے کہ فجر لیٹ ہوئی, فجر قضا ہوئی. جب سورج نکل آیا اور سورج کی کرنوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے بوسے لیے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے, پھر صحابہ بیدار ہوئے. نبی السلام نے فرمایا بلال تیرے ذمہ تھا ہمیں جگانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. میں کوئی لیٹ کے تو نہیں سویا تھا, میں تو کھڑے آنکھ لگ گئی, میرے بس میں ہی نہیں. تو نبی السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے سلا دیا. حکمت اس میں یہ تھی کہ ہماری نماز قضا ہو گئی, اب میں امت کو قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤں. اس سے پہلے صحابہ کے سامنے یہ بات نہیں آئی تھی کہ قضا ہو جائے تو کیا کرے. تو سوئے نہیں تھے, سلا دیے گئے تھے. اب سوچئے جس محبوب کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا, اس کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا. نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کی ایک نماز تھی جس کی نیت باندھی, 2 کے بعد سلام پھیر دیا. صحابہ حیران, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز 2 رکعت بن گئی. تو میں نہیں, آپ نے تو 2 کے بعد سلام پھیرا. فرمایا لا نسیتو بل نسیتو, میں بھولا نہیں, میں بھلا دیا گیا ہوں. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھلایا کہ اگر انسان بھول جائے تو نماز کیسے مکمل کرے وہ مسئلہ میں تمہیں سمجھا دوں. جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بھی امت کے لیے رحمت ہو, ان کا سہو کی حالت میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں, اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے, خیر ہوتی ہے. مطمئن رہیں. ہم سے تو زیادہ چھوٹے بچے کو اللہ سے اپنی ماں سے نسبت ہوتی ہے. وہ پوچھتا ہے امی نے ایسے کر لیا, بس ٹھیک ہے چونکہ امی نے کیا. تو ہم بھی یہی سوچیں کہ اللہ جو چاہیں گے وہی بہتر ہوگا. جلد بازی کرنا, توقع زیادہ رکھنا, اپنی مرضی ہماری تو نہیں چلتی, مرضی تو اللہ کی چلے گی نا. بندے کو بندگی ہی سجتی ہے. تو اس
حکمت کا اصل مقصود یہ ہے کہ اگر تم نے رو دھو کر دعا مانگ بھی لی مگر دعا کی قبولیت میں زیادہ وقت لگ گیا تو اس پر تم مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اس دعا کو اس طرح قبول کرنے کے لیے کہا جو وہ چاہے، نہ کہ اس طرح جس طرح تم چاہو، اور اس وقت قبول کرنا جس وقت وہ چاہے، نہ کہ جس وقت ہم چاہیں۔ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحن اذا قلنا شیئا، جب ہم اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگتے تھے اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تھی فرحنا مرۃ، تو ہم ایک مرتبہ خوش ہوتے تھے، فاذا لم یخرج فرحنا 10 مرات، اور اگر وہ دعا سامنے قبول ہوتی نظر نہیں آتی تھی تو ہم 10 دفعہ خوش ہوتے تھے۔ کیوں 10 دفعہ خوش ہوتے تھے؟ کہ اب ہمیں وہ ملے گا جو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جن کے یقین بنے ہوتے ہیں وہ قبولیت سامنے دیکھتے ہیں تو ایک خوشی، اور جب قبولیت نہیں دیکھتے تو ڈبل خوشی ہوتی ہے کہ اب یقیناً ہمیں بہتر ملے گا۔ اس لیے عید کے مجمع میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ میرے بندے مزدوری کرنے آئے اور ان کو اب مزدوری کی اجرت ملی، ان کو کہہ دو اے میرے بندو آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں تمہیں وہی دوں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا کہ تمہیں دینا بہتر بھی ہے یا نہیں۔ کئی مرتبہ انسان مال مانگتا ہے اس کے لیے مال وبال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری دعائی نہیں قبول ہوتی۔ بھائی کسی کو مال دے دیا جائے اور اس کے بچوں کو نافرمان بنا دیا جائے تو کوئی ٹھیک سودا ہے؟ کسی کو مال دے دیا جائے اس کی بیوی کو بدکار بنا دیا جائے تو مال ایسا ملے کہ جس میں خیر ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اس لیے مال نہ دے رہے ہوں کہ مال ملے گا تو یہ ایسا بولے گا کہ یہ کافر بن جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا، تو اس کو مال نہ دینا بہتر ہے۔ ہم نہیں جانتے کیا حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کو آہذاری سے مانگنا یہ ہمارا کام، کس وقت قبول ہو کیسے قبول ہو یہ مالک کی مرضی ہے، بس ہمیں اس کے اوپر مطمئن رہنا چاہیے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس تقضى حوائجهم بالحرص فيها والجري عليها ونحن نقضي حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال بالله عنها، کہ لوگ اپنی خواہشات پوری کرواتے ہیں اس چیز کے اوپر حریص بن کر، مانگتے ہیں اللہ مجھے یہ دے 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 دے، تو ان کے حرص کی وجہ سے بار بار مانگنے کی وجہ سے اللہ پورا کر دیتے ہیں ان کی خواہش کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی دعا کو قبول اس طرح کرواتے ہیں کہ ہم دعا مانگ کے اس کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد میں مشغول ہوتا ہے میں دعا مانگنے والوں سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر دعا مانگی، مطمئن ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ مانگنے والوں سے زیادہ بہتر عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ راہ سلوک کا ایک اصول ہے کہ ان ترکت الحظوظ صبت علیک الحظوظ، کہ اگر تو حظوظ نفسانی کو چھوڑ دے گا اللہ تیرے اوپر لذت نفسانی کی بارش فرما دیں گے۔ اب دیکھیں یہ اہل اللہ زاہدین ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، مگر پریکٹیکلی دیکھو تو کیا چھوڑا ہوتا ہے، سب کچھ تو ہوتا ہے ان کے پاس، فقیری میں شاہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ریس کار میں بٹھا رہا ہے، کوئی فلاں کار میں بٹھا رہا ہے، کوئی 2 ملین کے گھر میں سلا رہا ہے،
ماشاءاللہ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، دیکھنے میں فقیر ہیں اور دیکھو تو ماشاءاللہ امیروں کی زندگی گزر رہی ہے، مگر ان کے دل ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو عجیب بات کہ جو دنیا زیادہ لینا چاہے وہ دنیا سے زہد اختیار کرے، اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے، یہ اصول ہے۔ ہم اپنے مسائل کو خود حل کرنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ حل کر سکتے ہیں تو انہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، انہی سے دعا ہونی چاہیے، معاملہ جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو قبولیت دعا کے لیے اصرار بھی ٹھیک نہیں، بے قرار ہونا بھی ٹھیک نہیں، اطمینان ہونا چاہیے، سکون۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان بے قرار ہو کر الٹا ہی بولتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ دے 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 دے، اور حدیث پاک میں ہے کہ بس اوقات ایک بندہ اصرار سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا کہتے ہیں اقضوا حاجتہ فانی اکرہ ان اسمع صوتہ، بار بار مانگ رہے، اللہ فرماتے ہیں جو مانگتا ہے دے دو، میں اس کی آواز کو سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، گو وہ ہڈی دے دی جو ہم نے مانگی تھی، تو فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا نا اس کا۔ کسی بندے کی آہوزاری اللہ کو پسند ہوتی ہے، فرشتے کہتے بھی ہیں اللہ یہ بہت جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، یہ تیرا مانگنے والا ہے، فرماتے ہیں ہاں مجھے اس کی آواز اچھی لگتی، اس کو رونے دو، مانگنے دو، میں اس کے رونے اور مانگنے پر آخرت میں اس کو وہ عطا کروں گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو دعا کے بارے میں یہ مضمون اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ جو کرتے ہیں اسی میں خیر ہے ہمارے لیے۔ آگے اس حکمت کا دوسرا حصہ، لا یشککنک فی الوعد عدم وقوع الموعود وان تعین زمنہ لئلا یکون ذلک قدحا فی بصرتک واخمادا لنور سریرتک۔ کبھی کبھی الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بات پوری ہو جائے گی، تو یہ وعدہ ہوا، اور جس کے پورا ہونے کا وعدہ ہے اس کو موعود کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موعود کا پورا نہ ہونا تجھ کو الہامی وعدے کے سچے ہونے میں شک پیدا نہ کرے، اگرچہ وعدہ پورے ہونے کا وقت متعین ہی پورا کیا گیا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے شک تیری بصیرت کو ضائع کر دے اور قلب کے چراغ کا نور بجھا دے۔ تو اب اگر انسان کو بتا بھی دیا گیا کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو بھی انسان شک نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں گے اس کو پورا فرما دیں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں تصوف کی دنیا میں کہ وقت کا تعین بندہ نہیں کر سکتا، وقت کا تعین بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ یہ اہم مسئلہ ہے، سمجھنے والا ہے، چونکہ میں بہت دوستوں کو دیکھتا ہوں امام مہدی 10 سال میں آئیں گے، 20 سال میں آئیں گے، 25 سال میں آئیں گے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو میسج آتے رہتے ہیں۔ ایسی بات کرنی فضول ہے، ہم تعین کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس سے ہی باہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے ہاں وقت کا پیمانہ اور ہے، اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کو 1400 سال گزر گئے۔ ہم جب قریب کہتے ہیں تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بھی قریب ہے۔ کتنا وقت گزر گیا اور وقت استعمال کیا گیا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔
نبی اسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں. نبی اسلام کو پردہ فرمایا 1400 سال گزر گئے اور اس طرح جڑے ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دن ہے 24 گھنٹے کا اور اللہ کے ہاں ایک دن ہے 50,000 سال کا، 50,000 سنہ. اب جن کے ہاں دن 50,000 سال کا ہو تو 1400 سال بھی قریب ہے نا، تو قریب ہی کہیں گے نا دن جو ایک 50,000 سال کا. تو بھائی یہ سونار کا ترازو ہے، وہ لوہار کا ترازو ہے. یہ گراموں میں تولتا ہے، وہ ٹنوں میں تولتا ہے. کیسے ہم اندازہ لگائیں؟ ہم نہیں لگا سکتے. اب کوئی اگر سونے کا ترازو لے کے ہمالیہ پہاڑ کو تولنے بیٹھ جائے تو وہ بے وقوف ہے نا. ہمارا دماغ چھوٹا، سوچ چھوٹی، پیمانہ چھوٹا، ہم وقت کا تعین کر ہی نہیں سکتے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم، اور ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد اجیبت دعوتکما، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. اور جب دعا قبولیت ہونے کی بات کی تو دعا کا آثار 40 سال کے بعد ظاہر ہوئے. تو آج خوشخبری مل رہی ہے کہ دعا قبول ہو گئی اور دعا کا پروسیس ٹائم کتنا ہے؟ 40 سال. اب کتنا پروسیس ٹائم اللہ نے رکھا اللہ بہتر جانتا، ہمیں کیا پتا. اس لیے کبھی بھی وقت کے تعین میں کہ جی اب اتنے سال رہ گئے، اب اتنے سال رہ گئے، اب پیدا ہو چکے ہیں، اب جوان ہو چکے ہیں، اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ غیر محتاط رویہ ہے. ہاں ایک اور بات ہے کہ یہ تو نہ کہیں کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب آ گیا. یہ کہہ سکتے ہیں دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا. یہ تو صحابہ بھی کہتے تھے، نبی السلام نے بھی فرمایا. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب کہیں گے نا امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے تو دل کہے گا مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، اب جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اور جب کہیں گے دجال کا وقت قریب آ گیا تو طبیعت کہے گی جلدی سے توبہ کر لو، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ. اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کہنے سے. تو امام مہدی کی بات مت کریں، یہ کہیں بھائی دجال کا وقت قریب آ گیا، بھائی سب خبردار ہو جاؤ، توبہ کر لو، دین کا کام کر لو، زندگی لگا دو. تو یہ گفتگو کا طریقہ بہتر، اور نبی علیہ السلام نے یہی گفتگو سکھائی. فرمایا کہ دجال قریب آ گیا. بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں بہت عقل مند تھی، آپس میں ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. تو کئی مرتبہ یہ مل کے باقی ازواج مطہرات سے ہنسی مذاق بھی کر لیتی تھی. جہاں اپنائیت ہوتی ہے وہاں دل لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت سیدھی سادی تھی. ایک مرتبہ دونوں نے پروگرام بنایا کہ آج ان کا نا مذاق اڑائیں. چنانچہ وہ باہر سے واپس آئیں تو ایک نے کہا تجھے پتہ ہے وہ آور آ گیا. آور کہتے ہیں کانے کو. اب کانا کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک آنکھ والا، لیکن حدیث پاک میں کانا دجال کو کہا گیا، آور ہوگا، دجال آور. تو جیسے کہا نا وہ کانا آ گیا، وہ گھبرا گئی، سمجھی کہ دجال آ گیا. کہنے لگی میں کیا کروں؟ کہنے لگی اس خیمے میں چلی جاؤ. ان کو پتا تھا کہ اس خیمے کے اندر جالے لگے ہوئے تھے مکڑی کے. اب جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو ان کے سارے چہرے پہ مکڑی کے جالے. اب وہ ڈر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ باہر تو دجال آ گیا، اور یہ دونوں ہنستی جا رہی ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں ہنس ہنس کے. اوپر سے نبی علیہ السلام تشریف لائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ کیا ہوا اتنا ہنس رہی ہو؟ وہ اتنا ہنس رہی تھی کہ جواب بھی نہ دے سکی، ہاتھ سے اشارہ کیا خیمے کی طرف. اب جب نبی علیہ السلام نے خیمے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو ام حبیبہ لانا کھڑی ہیں اور سارے ان کے چہرے پہ جالا لگا.
تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، جالا ہٹایا، نبی علیہ السلام بھی مسکرا پڑے ان کی سادگی پہ. تو یہ تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی آئے گا دجال، لیکن امام مہدی کے بارے میں کوئی ایسی پیشین گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطمئن رہیں جب اللہ کو منظور ہوگا. ہاں علامات ہیں، پوری ہو رہی ہیں، جب ہو جائیں گی تو اس وقت آ جائے گا، اس میں کون سی مشکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا کہ آپ سفر پہ نکلیں تو عمرہ کریں گے، طواف کریں گے. اللہ کی شان کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آ گیا. صلح حدیبیہ میں کفار نے شرط رکھی تھی کہ اس دفعہ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، پھر عمرہ کریں گے. اب صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات پہ بہت حیرانی تھی. بھئی 10 سال یعنی تقریباً 8 سال گزر گئے تھے، 7 سے کچھ اوپر. اتنے سالوں سے وہ بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکے تھے، اور جن کو بیت اللہ سے دلی تعلق ہوتا ہے وہ اس اداسی کو جانتے ہیں. تو جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اداس تھے، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اداس تھے بیت اللہ سے، اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتے تھے. احرام باندھے ہوئے ہیں، حج کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور مکہ یوں سمجھو کہ 1 دن سے بھی کم کی مسافت پر ہے. اتنا قریب پہنچ چکے، تعداد بھی کم نہیں. عقل کہتی تھی کہ سارے مکہ والے اٹھ کے آ جائیں تو ہم ان کو مولی گاجر کی طرح قدر کے رکھ دیں گے. ہم 313 تھے تو اس وقت ہم ان سے نہ ڈرے، تو اب تو اتنے زیادہ ہیں. اب ایسے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کے کر لیں گے. صلح حدیبیہ پہ سائن ہو گئے. عمر لانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات، حیرانی کی وجہ سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اقل، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو نبی السلام نے آگے سے جواب دیا، اقل تو لکا حاضل عام، کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کہیں گے؟ فقال لا، عمر لانوں نے کہا نہیں. فقال، نبی السلام نے کہا، انک داخلھا ومطوف بھا، تم مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہوگے، تم طواف کرو گے. یعنی وعدہ ہے اس کا، اس سال یا اگلے سال، یہ وعدہ نہیں ہے. تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کا تعین نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے. تو عمر لانوں کی طبیعت کے اندر سکون آ گیا کہ جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا. یہ نہیں کہا کہ اسی سال، شرط نہیں بتائی تھی. تو اللہ رب العزت کے معاملے میں وقت کا تعین اللہ کے سپرد. اس وقت کے تعین کو اوجھل رکھنے میں بھی حکمت ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ وقت نہیں نا کسی کو پتہ چلنے دیتے، اس میں بھی حکمت ہے. پہلی حکمت کہ اللہ رب العزت علیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے. جو بہتر وقت مناسب سمجھتے ہیں اس وقت میں اس کام کو پورا کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس تعین کو چھپانے میں بندے کے لیے عبودیت کا اظہار آسان ہے. ورنہ تو بندگی کی بجائے خدائی ہوتی نا، کہ جی مجھے بتا دیا گیا ہے فلاں وقت یہ کام ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعین اپنے پاس رکھ لیا. ورنہ تو تم دعا نہیں مانگو گے، میرے ذمہ کام لگایا کرو گے. جیسے اٹھتے ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں تم یہ کام کر دینا، فور مین کو کہتے ہیں یہ کر دینا، سپروائزر کو یہ کر دینا، الیکٹریشین کو یہ کر دینا. تو مالک جو ہوتا ہے نا فیکٹری کا، وہ مزدوروں کے ذمہ کام لگاتا ہے. کئی لوگ دعا بھی تو ایسے ہی مانگتے ہیں نا، جیسے اللہ کے ذمہ کام لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو پوشیدہ رکھ دیا، یہ دعا کریں یہ کام نہ میرے ذمہ لگائیں. تیسری بات کہ اگر بندے کی مرضی اس طرح چلتی تو پھر دنیا دار و تکلیف کیسے ہوتی بھائی؟ اگر ہر دعا اس طرح پوری ہوتی اولیاء کی کہ جب کہیں گے پوری ہوگی، تو پھر یہ تکلیف دار و تکلیف تو نہ رہتی نا، پھر تو یہ جنت ہی بن جاتی کہ جو کہا وہ پوری ہو گئی. اس لیے قبولیت کے وقت کو چھپانے میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے، حکمت ہے ہمارے لیے.
چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تمہاری قوم پہ عذاب آئے گا. یونس علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا اور پھر انہوں نے سوچا کہ چونکہ عذاب آنا ہے نکل جاؤں یہاں سے. حالانکہ وہ عذاب مشروط تھا، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا. قوم پیچھے روئی دھوئی، اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ نے عذاب ٹال دیا. اب ادھر عذاب ٹال دیا اور ادھر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا. سبق سکھایا کہ دیکھو میں پروردگار ہوں، منشا میری، مرضی میری. تو بندہ بندہ ہے، بندگی ہی سجتی ہے. معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہونے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام، ہم تجھ کو تیرے اہل کو بچائیں گے. وعدہ تھا اللہ کا. جب فلڈ آیا تو بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا. ہم اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ جائے کہ ایمان کے بغیر کسی کا بیٹا مرے، اس سے بڑا صدمہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طرح غرق ہوا تو نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا. وہ تو بار بار کہتے تھے یا بنی ارکم معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے نہیں بات مانی. اب جب بیٹا غرق ہوا تو نوح علیہ السلام شفقت پدری کی وجہ سے اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرے وعدے تو سچے ہیں. کتنے ادب سے اپنی درخواست کو پیش کیا ہے کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا. ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. اتنی بات کہی. اللہ بیٹا میرے اہل میں سے تھا، آپ کے وعدے سچے. آگے سے پتہ کیا خطاب ہوا؟ انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اور آگے فرمایا ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں مگر ان کو خطاب دیکھو کیسے شاہانہ جلال کے ساتھ ہو رہا ہے. بندے کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وہ نہ مانگیں جس کا علم نہیں. جاہلوں والی بات مت کریں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں آگے سے کوئی چرا نہیں، آگے سے کوئی لاجک نہیں، فوراً بندگی کہ اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یہ بندگی ہے. تو اللہ رب العزت کو کبریائی سجتی ہے، بندے کو بندگی سجتی ہے. ہم اپنے حساب کتاب کو بھاڑ میں ڈالیں اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ پوری ہونی تھی بات پوری کیوں نہ ہوئی. جب انسان جلد بازی کرتا ہے نا اپنے معاملے میں تو اللہ تعالی کی تجلی جلال سامنے آتی ہے. اور اس میں بھی انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے. مثلا کبھی کبھی تو اللہ تعالی بندے کو زیادہ دینا پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام کی مثال کہ ظاہر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، مگر مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے جب فریاد کی جیسے کرنے کا حق تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا خوبصورت دعا ہے، بندے کو یہی سجتی ہے. اندھیروں میں دعا مانگی، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ہوں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. جب یہ دعا مانگی
اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، درجات اور بڑھا دیے، اور پھر فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو جو انہوں نے میری پاکی بیان کی، اس کی وجہ سے میں نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اب ایک واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں نقل فرما کر امت کو ایک سبق دے دیا کہ دیکھو میرے ایک پیارے بندے مچھلی کے پیٹ میں گھر گئے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے میری حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، اپنی غلطی کا اقرار کیا، میں نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ میرے محبوب کے امتیوں، کبھی کبھی تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاؤ گے۔ مچھلی سے مراد دریا کی مچھلی تو نہیں نہ ہوتی، یہ بزنس کے جو حالات ہوتے ہیں یہ بھی تو مچھلی کے پیٹ بن جاتا ہے نا۔ بندے کو کہیں مخرج نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی اب میں کیا حل نکالوں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، جی دعائیں بھی مانگی، صدقہ بھی دیا، مگر بس ایسے گھر گئے ہیں حالات میں کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو جب حالات سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو اس وقت جیسے یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی تھی، ہمیں بھی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اس تسبیح کے صدقے حالات کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ انسان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تادیب ہوتی ہے، تادیب سے کیا مراد، بندے کو ادب سکھایا جاتا ہے۔ تو جو مصیبت بھیجی جاتی ہے وہ دیکھنے میں مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں نعمت ہوتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف بھیج دیتے ہیں، درجہ وہ دیتے ہیں کہ ساری عمر محنت سے بھی وہ بندہ نہیں کما سکتا تھا۔ اور اگر بندہ غفلت کا معاملہ کرے تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عقوبت کی وجہ سے اس کے اوپر تجلی جلال فرماتے ہیں اور وہ سزا ہوتی ہے۔ اس عقوبت کی نشانی کہ بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور ہو جاتا ہے متوجہ۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ ذہبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات، نبی صاحب نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، ہاں مبشرات ہوں گے۔ مبشرات سے کیا مراد؟ قیل ومل مبشرات، قال الرؤیا الصالحہ یراہ المؤمن او ترا لہ، فرمایا کہ سچے خواب مومن خود دیکھے گا یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے گا۔ تو یہ سچے خواب امت میں قیامت تک رہیں گے، مگر اکثر یہ سچے خواب اہل اللہ کو آتے ہیں۔ ہم لوگ جو خطا کار گناہ گار ہیں، ہمارے خواب تو ادغاث و احلامی ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدھی بات ہے کہ خوابوں کا شہزادہ نہیں بننا چاہیے۔ کئی لوگوں کو خواب سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کی تعبیر دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بھائی اہل اللہ کے خواب ہوں تو کوئی اس کی سگنیفیکینس بھی ہے، میرے اور آپ کے خواب کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ تو بس اچھے خواب کا ایک نتیجہ نکالا کریں، ہاں یہ برا نہیں ہے، بس موٹی سی بات ہے۔ ورنہ تو ایک اچھا سا خواب دیکھ کے اپنے معتقد ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ فرض کی نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر نظر نہیں جاتی۔ تو شیطان خوابوں کے ذریعے بندے کو جلدی راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ خوابوں کے پیچھے مت پڑیں۔ بھئی آپ رات کو خواب دیکھیں کہ میں ایک ملک کا صدر بن گیا ہوں تو صبح اٹھ کے صدر بن جائیں گے؟ تو جب صبح اٹھ کے صدر نہیں بن سکتے تو اسی طرح خواب میں اگر کوئی بتایا گیا کہ یہ درجہ ملے گا فلاں، تو صبح درجہ تو نہیں نہ ملنا، اپنے وقت پہ دیکھیں گے جو ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اس کو کہ مجھے سجدے کر رہے ہیں چاند، سورج اور ستارے، اور اس کو پورا ہونے میں کتنے سال لگے تھے؟
کم و بیش 40 سال لگ گئے تھے، اور اس 40 سال میں بکنا بھی تھا اور خدمت بھی کرنی تھی، جیل میں بھی جانا تھا، سارے پروسیس سے گزر کے بالآخر خواب پورا ہونا تھا۔ تو اگر ایک نبی علیہ السلام کا خواب، جس کی تعبیر ایک نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، خواب دیکھا بھی نبی نے اور خواب کی تعبیر کس نے دی؟ وہ بھی نبی نے، سچا خواب تھا، اگر اس کے پورے ہونے میں بھی اتنے پروسیس سے گزرنا پڑ سکتا ہے تو بھائی ہمارے خواب کا کیا معاملہ؟ اس لیے خوابوں کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ بس اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، برا دیکھیں، اللہ کی پناہ مانگیں، خوابوں کے پیچھے مت پڑیں، خوابوں کے پیچھے مت پڑیں، پریکٹیکل اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میں شریعت کے مطابق کتنی زندگی گزار رہا ہوں۔ سچے خواب قیامت تک رہیں گے مگر اہل اللہ کے درمیان۔ ہم جیسے مبتدی اور سالکین ہم خوابوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں، اور ویسے بھی خواب میں کئی دفعہ بندہ دیکھتا کچھ ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، کئی دفعہ الٹ بھی تو ہوتی ہے، بالکل الٹی تعبیر ہوتی ہے۔ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں تو بعض خوابوں کی تعبیر پڑھ کر حیرانی بندہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مبشرات میں کشف ہے کہ اہل اللہ کو بسا اوقات کشف ہوتے ہیں، کشف میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ کشف سچے ہوتے ہیں، اس میں بھی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، جو سچا کشف ہو پھر بھی۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، بوڑھا، وہ کئی دفعہ بڑی مزے کی باتیں پوچھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے تو یہ کویسچن پوچھا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، اس ولی کے ساتھ قبر بنواؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی قبر اپنی، ہماری قبر اپنی۔ اس زمانے میں بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے، وہ پنکھا ہوتا تھا جو ہاتھ سے کرتے تھے، تو وہ پنکھا بھی چلا رہا تھا اور ساتھ کویسچن بھی پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت نے اس کو کہا یہ پنکھا ذرا بند کرو، بند کیا، فرمایا چلاؤ، اس نے چلایا۔ فرمایا پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ جی آپ کے لیے چلا رہا ہوں۔ تو آپ نے ساتھ والوں سے پوچھا بھائی آپ کو ہوا مل رہی ہے؟ ان کا جی ہاں ہمیں بھی مل رہی ہے۔ کہا دیکھو چلا میرے لیے رہے ہو اور ہوا ساتھ والوں کو بھی مل رہی ہے، اللہ والوں کی قبر پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی وہ رحمت پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے کہا حضرت کیا بنا؟ فرمان لگے اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ حضرت بہت کثیر البکا تھے، بہت روتے تھے، آنسو ٹپکتے رہتے تھے۔ تو حضرت اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو گھبرا گیا اور میں نے اور رونا شروع کر دیا کہ من نوکش فی الحساب فقد عذب، جس سے پوچھ کچھ شروع ہو گئی اس پہ تو عذاب ہوگا۔ تو میں اور رونے لگ گیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ احمد علی تو اور روتا ہے، حالانکہ تیرا نام اعمال میرے پاس ایسی طرح سے آتا تھا کہ پچھلے 20 سال سے کوئی گناہ درج نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ آج تو تیرے انعام کا وقت ہے، ہم نے تیری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے سب مردوں کی بھی بخشش کرنا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس بڑے میاں نے یہ سوال پوچھا، پھر وہ جا رہا تھا حضرت کے ساتھ کسی گھر کی طرف، راستے میں پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے کہ انبیاء کے جو کشف ہوتے تھے وہ بالکل سچے ہوتے تھے اور اولیاء کو بھی کشف ہوتے ہیں مگر کبھی سچے بھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے۔ تو حضرت نے جب بات سنی تو وہیں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ جو دروازہ ہے نا فلاں گھر کا وہ یہاں سے کتنے قدم دور ہوگا؟
اس نے کہا جی اندازاً کوئی 200 قدم ہوگا. فرمایا گنو. اب وہ چلتا رہا تو 200 قدم پورے بھی ہو گئے, ابھی بھی 100 قدم دور تھا, تو 300 کی جگہ 200 اس نے سمجھ لیا تھا. لیکن جب بالکل دروازہ سامنے آ گیا نا تو کہا کہ اب رکو اور اب بتاؤ کتنا ہے. اس نے کہا جی اب تو 3 قدم ہے, اور وہ 3 قدم تھا. تو حضرت نے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو انبیاء کو بھی کشف میں چیز دکھائی جاتی ہے, مگر بالکل قریب سے کہ ان کی بات ایسے سچی ہوتی ہے جیسے تم نے 3 قدم کہا اور 3 قدم ہی تھا. اولیاء کو بھی چیز دکھائی جاتی ہے مگر دور سے دکھائی جاتی ہے, اس لیے ان کا جو اندازہ ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے. ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ خود سناتے تھے. فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعولہ تشریف لائے. یہ وہ شہر تھا, گاؤں تھا جہاں حضرت پہلے قیام فرماتے تھے, بعد میں چکوال تشریف لائے. وہاں سے حضرت نے دہلی آنا تھا, تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دہلی تشریف لے گئے ساتھ خدمت کی نیت سے. دہلی جب پہنچے تو دہلی چونکہ ایک عالمی مرکز تھا, تو دہلی میں کچھ ایران سے آئے, کچھ افغانستان سے, کچھ ادھر سے, مختلف ملکوں سے لوگ ملنے والے آنے لگ گئے. حضرت کے خلیفہ تھے اکبر شاہ صاحب, عالم تھے, صاحب کشف تھے, وہ بھی حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو مولانا اکبر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز میں. نماز کا میں نے سلام پھیرا تو امام دعا مانگ کر اٹھے, تو اکبر شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تمہارا مالائے اعلیٰ میں بڑا اونچا مقام ہے, تمہارا مالائے اعلیٰ میں بہت اونچا مقام ہے. تو حضرت فرمانے لگے میں بڑا حیران, یہ کون ہے بھائی جو ملائے اعلیٰ کی سیریں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑا اونچا مقام ہے. میں نے اس بات کو اگنور کر دیا. عصر کے بعد مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا تھا. میں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہو آؤں, مراقبہ کروں گا. حضرت نے فرمایا ہاں جاؤ, اور غلام حبیب یہ مولانا کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور میں نے دیکھا تو وہی مولانا ملائے اعلیٰ کی سیر کرنے والے. تو میں حیران کہ بھئی نماز ساتھ پڑھی تھی تو یہ کیا, اب مراقبے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے. وہاں جا کے مراقبہ کیا, تو مراقبہ کر کے جب اٹھے تو واپس آتے ہوئے وہ مولانا اکبر صاحب جو تھے وہ فرمانے لگے کہ مجھے کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تمہاری 2 بیویاں ہیں, ایک بہت محبت کرنے والی, خدمت کرنے والی, نیکی والی, مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی. اب جس بندے کو نیک بیوی کے جلدی مرنے کی خبر دی جائے تو کہتے ہیں آپ کی 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی بہت نیک, بہت وفادار, بہت نیکوکار, مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی, اور دوسری بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے, اس کو تم طلاق دے دینا. لو جی کشف دیکھو, ایک اللہ کو پیاری ہو جائے گی, دوسری کو تم الوداع کر دینا. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس 2 رشتے آئیں گے. جو پہلا رشتہ ہوگا وہ دنیا دار لوگ ہوں گے, ان کا رشتہ قبول نہ کرنا. جو دوسرا رشتہ آئے گا نا وہ قریب کا رشتہ ہوگا تمہارا, وہ بڑی نیک خاتون ہوں گی, وفادار ہوں گی, خدمت گزار ہوں گی, وہ رشتہ قبول کر لینا. پھر اس سے اللہ تمہیں اولاد دیں گے, ایک کا نام عبد الرحمن, ایک کا نام عبد الرحیم ہوگا, نام بھی بتائے خاک, اور اللہ ان بچوں کے ہاتھوں پہ دین کو پھیلائے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے بات تو سن لی مگر میری حالت غیر. میں آیا اور حضرت کے ساتھ سامنے کہنے لگا حضرت یہ مولانا جو میرے ساتھ آپ نے بھیجے تھے تو یہ تو کہتے ہیں مجھے تیری ازدواجی زندگی کے بارے میں کشف ہوا ہے.
حضرت مان نے کہ ہاں ان کے کشف سچے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. اگر ان کے کشف سچے ہوتے ہیں نا پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر خواب سنا اور فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا, اور اللہ کی شان کے ایسے ہی ہوا. ایک کی وفات ہو گئی, دوسرے کا معاملہ ایسا بنا کہ علیحدگی ہو گئی, اور جو تیسرا رشتہ آیا واقعی وہ دنیا دار لوگ تھے, مال پیسے والے تھے, مگر انا تھی, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور جو پھر آیا وہ ماموں کی بیٹی تھی, اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا, اور ان سے اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی جو آج بھی اس سچے کشف ہونے کا ثبوت موجود ہے. تو سچے کشف ہوتے ہیں. اگلی مزے کی بات سنیے کہ حضرت خواجہ بلال صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ تھیں تو ان کو یہ بتایا کہ غلام حبیب کے بارے میں وہ اکبر شاہ صاحب کو کشف ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی تو ان کو کہیں, اپنے بارے میں ہی تو کہیں. تو مولانا اکبر شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر گئے مراقبے کے لیے, اور اللہ کی شان کہ انہوں نے مراقبہ کیا اور آ کے کہا کہ آپ کے نصیب میں اولاد ہے, بیٹی ہوگی, نام فاطمہ ہوگا, فلاں ہوگا, بیٹے ہوں گے, یہ نام ہوگا, بتا دیا. جب واپس آئے اور خواجہ حضرت نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو وہ کہنے لگیں یہ بھی تو پوچھنا تھا نا اولاد مجھ سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی. یہ بھی تو پوچھنا تھا نا. تو ان کی بار بار اصرار پر حضرت نے ان کو تیسری دفعہ بھیجا کہ بھئی جاؤ. وہ گئے, صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھ بیٹھ کے گردن ٹوٹ گئی مگر کچھ نہیں بتایا گیا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو بسا اوقات کشف ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے مگر اس کے پورا ہونے میں کچھ وقت انوالو ہوتا ہے. یہ معاملات اللہ ہی کے سپرد کرنے چاہیے. اور اسی طرح کئی مرتبہ بندے کو الہام ہوتا ہے, وہ الہام بھی سچا ہوتا ہے, مگر الہام کے بارے میں بھی اسی طرح کہ جلد بازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. ایک سوال ہے یہاں کہ اگر مبشرات میں تاخیر ہو جائے پورا ہونے میں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تاخیر ہونے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ میں نہ سمجھ ہوں, مجھے الہام یا خواب کے سمجھنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. اپنے آپ کو ناقص سمجھے. جب بھی مبشرات کے پورے ہونے میں دیر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے. میں ناقص ہوں, میرے سمجھنے میں دیر ہو گئی, میں نے اس کو غلط سمجھا. ایک بات. دوسری بات کہ اس دوران دوام الاضطرار والالتجاء, استقام لیتا رہے, اللہ کے سامنے مانگتا رہے, عاجزی کرتا رہے. پورا تو ہونا ہے نا, اگر ابھی تک نہیں ہوا تو کیا ہو گیا, ہو جائے گا. اب یہ جو دوام الاضطرار ہے نا, یہ بڑی نعمت ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ کافر آئیں گے اور آپ لوگوں کا ان سے ٹاکرا ہوگا اور اللہ آپ کو نصرت مدد عطا فرمائیں گے. لیکن جب نبی علیہ السلام بدر کی رات کافروں کے سامنے تھے تو محبوب کی کیا کیفیت تھی؟ سجدے میں ہیں, رو رہے ہیں, عاجزی زاری کی انتہا کر دی. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا, بندگی دکھانے کا حق ادا کر دیا. یہ کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم. اے اللہ, یہ مٹھی بھر لوگ اگر یہ سب ہلاک کر دیے گئے تو آج کے بعد آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ردا تھی, چادر تھی, چادر بھی نیچے گر گئی عاجزی کرتے ہوئے. آنسو ہیں, سجدہ ہے, اتنی عاجزی سے فریاد کر رہے ہیں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی السلام نے یہ کیوں فرمایا
کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ فوت ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. محدثین نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی اس جماعت میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا تھا. اور واقعی اگر نبی علیہ السلام شامل ہوتے اور پھر وہ جماعت ہلاک ہو جاتی تو دنیا کو پھر اللہ کا نام سکھانے والا کون ہوتا؟ تو محبوب نے صحیح بات فرمائی کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مگر محبوب کی جو عاجزی تھی وہ ایسی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس تھے. انہوں نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل پہ شرح صدر کی کیفیت آ گئی, سکینہ نازل ہوئی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے وسلم سر اٹھا دیجئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. تو بھئی یہ کیا کہ محبوب ایسے دعا مانگ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق جو درجے میں کم ہیں, امتی ہیں, ان کو یقین ہو گیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ ظاہری انشراح کو دیکھ رہے تھے چونکہ ابھی راہی تھے راستے کے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بے نیازی کو دیکھ رہے تھے. وہ کامل تھے ان کی نظر اللہ کی بے نیازی بھی تھی. اللہ اکبر. جب اللہ کی بے نیازی کا معاملہ ہو تو انبیاء بھی تھرا رہے ہوتے ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ عاجزی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب آخری بات کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ دعا کی قبولیت کا جو انتظار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے انتظار الفرج عبادت, کہ دعا کی قبولیت کا انتظار اس وقت پر بندے کو عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو جب اللہ عبادت کا ثواب دیں گے تو بھئی انتظار کو بھی اللہ کی طرف سے رحمت سمجھے اپنے لیے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں دعا مانگتے ہیں اور پھر کہنے لگ جاتے ہیں جی ہماری تو بات پوری نہ ہوئی. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت فلم یستجب لی. تو جب بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. اچھا پھر کسی اور سے پوری ہوتی ہے تو جاؤ اس سے کروا لو. اس لیے بندے کی دعا ذخیرہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ جی میں نے دعا مانگی تھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. جب یہ کہہ دیتا ہے اب وہ دعا سرے سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کہ بندہ دعا مانگے اور دل کہہ دے کہ قبول ہو گئی. تو وہ فرماتے ہیں انشراح صدر. جو قبول دعا ہوتی ہے نا اس کو مانگنے کے بعد دل کی کیفیت ہوتی ہے, طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, دل میں ایک یقین سا آ جاتا ہے بس میرے مالک نے میری دعا کو قبول کر لیا. تو انشراح صدر یہ مشائخ نقشبند نے لکھا دعا کی قبولیت کی علامت ہے, اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا دعا مانگنا, ابوبکر صدیق کا انشراح صدر حاصل ہو جانا. اسی حکمت کا آخری حصہ اذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها ان قل عملك. اگر اللہ نے تمہارے اوپر معرفت کے دروازے کھول دیے تو غم نہ کرو اگر تمہارے اوپر عمل کا دروازہ نہیں کھولا گیا. بس اوقات ظاہر میں اللہ تعالیٰ بندے کو بیمار کر دیتے ہیں, کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں, تو اس کو اللہ کی معرفت تو مل جاتی ہے, ظاہری عمل کرنا یہ اس کو حالات نہیں ملتے. تو سالک ایسے وقت میں بھی پریشان ہوتا ہے کہ جی میں تو یہ نہیں کر پا رہا, میں تو فلاں نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے. بھائی اگر نہیں کر پا رہے تو اللہ نے اپنی معرفت تو دے دی نا, علم تو دے دیا نا, کیفیت تو دے دی. ظاہری اگر اعمال نہیں کر پا رہے تو اللہ اس پر بھی اجر دیں گے, موقع دے دیں گے بعد میں.
تو بعض حضرات اپنے بڑھاپے میں اپنی جوانی کے وقت کو یاد کر کر کے بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں. جوانی میں یہ کرتے تھے، جوانی میں یہ کرتے تھے، اب تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ جس حال میں بندے کو رکھتے ہیں بندے کو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کے بڑھاپے کو نہ دیکھیں، ان کی جوانی کو دیکھا کریں کہ کیا مجاہدے کیے. بڑھاپے میں تو ان کے اوپر فتوحات کا وقت ہوتا ہے نا، ان سے یہ توقع نہ کریں کہ جیسے جوانی میں کوئی عبادت کرتا تھا دوڑ کے بھاگ کے، یہ بھی اسی طرح کریں گے. اس لیے کہ اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس آدمی کو ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو مہینے کی پینشن مل رہی ہوتی ہے، کوئی کام تو نہیں کر رہا ہوتا. یہ اس کام کا بدلہ ہے جو اس نے ماضی میں کیا تھا. اسی طرح انہوں نے اپنے ابتدائے سلوک میں محنتیں کی تھیں، مجاہدے کیے تھے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی تھی. اس قبولیت کے بعد اگر آج ان کو ظاہری بیماریوں کی وجہ سے اتنے مجاہدے کی توفیق نہیں، پھر بھی اللہ ان کو ان کے مجاہدوں کی وجہ سے اجر عطا فرماتے رہیں. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں تھے، تو ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے. وہ حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بس میں عمرے پہ آیا تھا 1 مہینہ کے لیے اور میرا 1 مہینہ تو بیماری میں ہی لگ گیا. میری حرم کی نمازیں چلی گئیں، میں تکبیر اولیٰ میں نہ پہنچ سکا، میں عبادت نہ کر سکا، میں طواف نہ کر سکا. وہ بہت افسوس کر رہے تھے کہ میں آیا ہی تھا 1 مہینہ کے لیے عمرے پہ اور اسی 1 مہینے میں بیمار ہو گیا اور میں ان تمام عبادتوں سے معروم چارپائی پہ پڑ گیا. تو حاجی صاحب نے ان کی ساری بات سنی اور وہ رو دھو کے اپنا حال بیان کر کے چلے گئے. حضرت نے فرمایا یہ بزرگ عابد تو معلوم ہوتے ہیں، عارف معلوم نہیں ہوتے. یہ بزرگ عابد تو معلوم ہوتے ہیں، عارف معلوم نہیں ہوتے. تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا اگر یہ عارف ہوتا تو اس بات کو جانتا اللہ نے بیماری دی ہے، ظاہر میں حرم کی نمازوں سے محروم ہوا ہوں، بیماری پر اللہ نے پتہ نہیں کتنے حرم کی نمازوں کا اجر عطا فرما لیا. عارف ہوتا تو یہ اس پر پریشان نہ ہوتا. تو عارف اللہ کے جو بھی طرف سے دیے ہوئے حالات ہوتے ہیں اس پہ راضی ہوتا ہے، اس کے اندر بے قراری اور اس کے اندر جلد بازی یہ کیفیتیں نہیں ہوتی. لہذا اس پوری حکمت کا لب لباب یہ ہے کہ تصوف کے اس راستے میں جلد بازی، بے قراری، پریشانی طبیعت کے اندر یہ مناسب نہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے. یہ ہیں ان لوگوں کی کیفیتیں جو منتہی ہوتے ہیں. ہم چونکہ مبتدی ہیں، ہم نے اس لیے یہ باتیں سن لیں کہ چلو ہمیں بھی معلوم ہو جائیں، ورنہ پیش تو ہمیں نہیں آتی، ہم تو ابتدا درجے کے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مولا، ہم آپ کے راستے کے راہی تو ضرور ہیں مگر مبتدی ہیں، بہت غلطیاں کر لیتے ہیں، جلد بازی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. میرے مولا، ہم زبان سے ایسی باتیں نکال دیتی ہیں جو جلد بازی کی ہوتی ہیں. اللہ ہماری سب غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. ہم نادان ہیں اللہ، ہماری نادانی سے درگزر فرما دیجیے. ہم ناسمجھ ہیں، ہماری ناسمجھی سے درگزر فرما دیجیے. میرے مولا، ہم آپ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، ناراضگی سے ڈرتے ہیں. میرے مولا، ہم سے ناراض نہ ہوئیے. اللہ مہربانی فرما دیجیے، اپنی معرفت سے ہمارے سینوں کو منور کر دیجیے. کریم آقا،
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور اللہ شیطان کا لقمہ بننے سے بچا لیجئے۔ شیطان بدبخت ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہے، اللہ ہمیں دھوکہ کھانے سے بچا لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، آج کی رات تاک رات ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ عشرہ عتق من النار، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ کریم آقا ہمیں بھی آگ سے آزادی دے دیجئے، جہنم سے بری فرما دیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ دے کے خوش ہوتے ہیں، اب میرے مولا ہم لے کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ آج کی رات ہمیں جنت دے دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنے عملوں کی وجہ سے جنت نہیں لے پائیں گے، ہاں آپ کی رحمت کی وجہ سے ہمیں مل جائے گی۔ اللہ آج جنت کے فیصلے کر دیجئے، جہنم سے بری فرما دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی گئیں یا آئندہ مانگیں گے، اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے ایک دوست اعتکاف میں شریک ہیں، ان کے نانا فوت ہو گئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے عذروں کو قبول فرما، ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔